تو گراؤنڈ سیکشن، امپورٹ ڈیٹا، گراؤنڈ سیکشن اور روڈ سیکشن. یہ جو گراؤنڈ سیکشن ہے یہ ہم جو ہے نا کس طریقے سے امپورٹ کرتے ہیں، اس کے لیے بہت سارے میتھڈ. گراؤنڈ روڈ میں کیا فرق ہے؟ روڈ جو ہے اس کے ٹاپ بی ایس سی وغیرہ کے لیول جو ہوتے ہیں اس کو روڈ سیکشن کہا جاتا ہے، اور گراؤنڈ سیکشن جو این جی ایل ہیں 5 10 15 لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ کے جو این جی ایل ہوتے ہیں ان کو گراؤنڈ سیکشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں مینولی. اگر آپ کو لکھنے ہیں تو یہاں سے آپ نے مینول اگر لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نے لکھ لینے. اگر آپ مینول نہیں لکھنا چاہتے تو آپ کہتے ہیں کہ ایکسل سے لے کے آئیں. جیسے کہ میرے پاس یہ ایکسل کا کچھ ڈیٹا پڑا ہوا ہے. ایک سیکنڈ. میں اچھا روڈ کا آپ نے، جی سر. روڈ میں کیوں کب ضرورت پڑتی ہے؟ روڈ کی اس وقت ہمیں ضرورت پڑتی ہے جب آپ کا روڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ڈیزائن ہے، آپ کا جو ڈیزائن ہے، آپ نے کوئی ٹیمپلیٹ نہیں بنانی. آپ نے ٹیمپلیٹ نہیں بنانی. آپ کہتے ہیں مجھے جو ایز پر سائٹ جو میرے لیولز ہیں جس کو آپ ایز بلڈ جو ڈیٹا ہوتا ہے، دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ وہاں سے لے کے آ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ نے اسٹیشن بائی اسٹیشن لے لینے اور اس کو جو ہے نا وہاں پہ لے کے جا سکتے. ڈرا کرنا ہے این جی ایل کے اوپر. این جی ایل کے اوپر ڈرا کریں گے، وہ اس کا سیکشن بنا دے گا. بس اس کی کیلکولیشن وغیرہ جو ہے آٹومیٹک ہو جائے گی. آپ اور اگر ضرورت ہے تو آپ کیلکولیٹ کریں گے تو وہ کیلکولیٹ کر دے گا. یعنی ٹاپ کی جو اسفلٹ کی ہے سلوپ آ رہی ہے، پھر سلوپ اوپر جا رہی ہے، پھر نیچے جو وہ خود بہت بن جائے گی. صحیح ایز اٹ از. جیسے اسمبلی ہماری ہوتی ہے، جی جیسے ہماری اسمبلی ہوتی ہے نہیں سول 3D میں. نہیں، یہ آپ کی اس طرح یہ سمجھیں کہ جیسے آپ دو سرفیسوں سے کوانٹٹی لینا چاہتے ہیں، ٹاپ کی اور باٹم کی. باٹم کی، اور نیچے سے جگہ ساری خالی ہوگی. جی جی ٹھیک. ٹھیک ہے سر. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اسٹیشن کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. پہلے سیل میں آپ نے اسٹیشن لکھنا ہے اور دوسرے سیل کو، یہ جو سیل ہے اس کو آپ نے خالی چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے. اور فارمیٹنگ ایسے رکھنی ہے، اس میں فارمیٹنگ کا بہت اہم رول ہے. اگر فارمیٹنگ صحیح نہیں ہوگی، میں پہلے آپ کو جو ہے نا ایک فارمیٹ میں تھوڑا سا ایرر ڈال کے لے کے جاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو ہے نا فارمیٹ میں چینجنگ کی وجہ سے آپ کا ڈیٹا امپورٹ نہیں ہوتا. تو بہت سارے دوست بولتے ہیں کہ ہم نے تو اسی طریقے سے جیسے آپ نے بتایا ہے ہم لے کے گئے ہیں، لیکن ان سے سمال مسٹیک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سول ارتھ ورک جو ہے آپ کا ڈیٹا امپورٹ نہیں کرتا. تو کرنا کیا ہے، آپ نے اسٹیشن لکھنا ہے یہاں پہ اور فارمیٹ میں جو اسٹیشن والے سیل کو آپ نے سلیکٹ کر کے کنٹرول 1 کر دینا ہے. کنٹرول 1 کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کسٹم میں چلے جانا ہے. کسٹم میں آپ نے یہاں پہ 0+000.00 لکھ لینا ہے. یہ آپ نے پلس، دوست کیا کرتے ہیں کہ پلس کا ابھی یہاں پہ آپ کو پلس نہیں لکھا ہوا، ہم نے کسی اسٹیشن کے ساتھ پلس نہیں لکھا، ہم نے پلس فارمیٹنگ میں لکھا ہے. فارمیٹ بنا. اگر آپ پلس یہاں پہ لکھیں گے تو ارتھ ورک سم ٹائم اس کو لے لے گا، سم ٹائم نہیں لے گا، تو یہ آپ کو مشکل ہو جائے گی. تو آپ نے فارمیٹ کے اندر اپنے پلس کو لکھنا ہے. اور اگر آپ کو لاسٹ اسٹیشن جو ہے وہ اشاریے کے بعد موجود ہے تو آپ نے یہاں پہ لازمی اشاریے کے بعد 2 ڈیجٹ دینے ہیں تاکہ آپ کا جو لاسٹ اسٹیشن ہے وہ اچھے طریقے سے وہاں پہ چلا جائے. ٹھیک ہے جی، اس کو کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے سیل کو، یہ جو اسٹیشن ہے ان کے آف سیٹ کو لکھنا ہے. یہاں پہ دیکھیں ہمارے جو اسٹیشن لکھے ہوئے ہیں وہ پہلے لکھے ہوئے ہیں پلس کے اور نیچے لکھے ہوئے ہیں مائنس کے. تو اب اس حالت میں ہم کیسے کریں گے کہ ان کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں. ہم سے بائی مسٹیک اس طریقے سے لکھا گیا ہے ڈیٹا کہ پہلے ہمارا لکھنا چاہیے کہ پہلے مائنس کا اور پھر مائنس والے ختم ہو جائیں گے اور پھر پلس کا. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس تو ایسا نہیں ہے. تو اب ہم اس کو کس طریقے سے اس کو آٹومیٹک جو ہے نا کیسے ارینج کرتے ہیں ان ایکسل میں، تو ہم اس کو ارینج کرنے کی کوشش کریں گے. کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، سب کو نہیں سلیکٹ کرنا، آپ نے صرف ان اسٹیشن کو سلیکٹ کرنا ہے دونوں کے ساتھ ہی. ٹھیک ہے. اور کنٹرول شفٹ ایل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، کنٹرول شفٹ ایل کو پریس کریں گے، فلٹر آپ کا لگ جائے گا. اب آپ نے فلٹر کو کیا کرنا ہے، اے ٹو زی کیا تو آپ کے یہ جو لیبلز ہیں یہ چینج ہو گئے.
اب فلٹر کو ختم کرنے کے لیے کنٹرول شفٹ ایل کو دوبارہ پریس کیا تو یہ ابھی جو ہے نا لیول اور اسٹیشن دونوں آٹومیٹک چینج ہو چکے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ میرا پہلا اسٹیشن نہیں چینج ہوا. یہ کیوں نہیں چینج ہوا؟ یہ کیوں نہیں چینج ہوا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب فلٹر لگایا تو میں نے اس کے اوپر فلٹر کو سلیکٹ کر کے لگایا. تو ہمیں سلیکٹ کرنا ہے اوپر سے، جو لاسٹ والا ہے فرسٹ والا ہے اس سے ایک اوپر سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور کنٹرول شفٹ ایل کرنا ہے اور اس کو آپ نے اے ٹو زیڈ کر دینا ہے. تو یہ دیکھیں ابھی آپ کی یہ ارینج ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کے دوسرے بھی اسٹیشن ہیں تو ان کو بھی آپ نے اسی طریقے سے کر دینا ہے اور آپ نے اے ٹو زی کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں باقی اس طریقے سے صحیح ہے، لیکن کچھ میں ہے تو آپ نے ہم تو یہ پریکٹس کے لیے کر رہے ہیں تو سب کو آپ نے 1 بائی 1 کر دینا ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اسٹیشن کے سامنے والا سیل خالی چھوڑنا ہے، کچھ بھی آف سیٹ نہیں لکھنا، اور اس کے نیچے والا پورے کا پورا سیل خالی چھوڑنا ہے. یہ بات کا بہت دھیان کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے لاسٹ میں سارے اسٹیشن آپ نے لکھ لینے. لکھنے کے بعد آپ نے آخر میں کیا کرنا ہے، لاسٹ میں آپ نے 2 رو خالی چھوڑنی ہے. 2 رو خالی چھوڑنی ہے اور اینڈ جو لکھنا ہے وہ ای چھوٹا نہیں لکھنا، ای این ڈی جو ہے نا ایسے آپ نے نہیں، اینڈ ایسے نہیں لکھنا، آپ نے بڑے حروف میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ چھوٹے میں لکھیں گے تو ارتھ ورک اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد تیسرا اس میں جو تیسری چیز ہے یہ لینتھی اس وجہ سے ہو جائے گی کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کا پیٹرن کا پتہ چلے. جب آپ کو پیٹرن کا پتہ چلے گا آپ ڈائریکٹ اس کو لے کے جا سکتے ہیں. تو اس کو آپ نے اب آپ نے تمام جو سیلز ہیں، تمام سیل جو ہے وہ ہوم کے جا کے ان کو ارینج کرنا ہے، ایک سائٹ کے اوپر کرنا ہے. یہ اس کی جو چھوٹی چھوٹی ریکوائرمنٹ ہے جو آپ کو ان کا خیال رکھنا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک بھی چیز ان کے مطابق نہیں ہوگی ارتھ ورک اس کو نہیں لے گا. ٹھیک ہے جی. یہ سارے چیزوں کو آپ نے دوبارہ میں ان کو آپ کو بتانا دیتا ہوں کہ اسٹیشن جو لکھنے ہیں اس میں پلس نہیں لکھنا. ٹھیک ہے. دوسرا اس کو فارمیٹ کے اندر جا کے کنٹرول 1 کر کے آپ نے یہاں پہ پلس لکھ کے اشاریے کے بعد 2 ڈیجٹ دے دینے ہیں. اس کے بعد اس کو ایک سائڈ پہ کرنا ہے اور اسٹیشن کے نیچے آپ نے خالی جگہ چھوڑنی ہے. ہر اسٹیشن کے سامنے والے جو آف سیٹ کوئی نہیں لکھنا، اسٹیشن کے سامنے کوئی آف سیٹ نہیں لکھنا، اور لاسٹ والے 2 رو خالی چھوڑنی ہے اور اینڈ جو ہے نا بڑے حروف سے ای این ڈی لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے فائل کو سیو کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. فائل کو آپ نے کیا کرنا ہے، سیو کرنا ہے. اب سیو جو فارمیٹ ہے اس کا آپ نے تھوڑا سا یہاں پہ اس کا فارمیٹ ٹیکسٹ اسپیس ڈیلیمیٹڈ کو آپ نے یوز کرنا ہے، فارمیٹ ٹیکسٹ اسپیس ڈیلیمیٹ کو. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا کچھ بھی نام دے دیتے ہیں. ہم اس کا 4DD نام دے دیتے ہیں یا NGL کر دیتے ہیں، جو بھی آپ لکھنا چاہیں آپ اس کا نام دے دیں گے. اس کے بعد آپ اس کو سیو کریں گے. جب آپ سیو کریں گے تو یہ آپ سے لازمی آپشن پوچھے گا. ٹھیک ہے. یہ آپشن کا مطلب کیا ہے کہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اس کو اسی فارمیٹ میں سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یس کرنا ہے. پھر ایک اور بار آپ سے جو ہے نا پوچھا جائے گا جب آپ اس کو کلوز کرتے ہیں. آپ نے یہ کلوز نہیں کیا تب بھی ارتھ ورک اس کو جو ہے نا اٹھائے گا نہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے. اب میں نے سیو نہیں کرنا، میں نے اس کو سیو نہیں کرنا. اگر میں اس کو سیو کروں گا تو مجھ سے یہ اس کی الگ لوکیشن پوچھے گا. تو کیونکہ میں نے اپنی فائل کو سیو کر دی ہے تو میں اس کو ڈو ناٹ سیو کر دوں. ٹھیک ہے جی. اب ہم جاتے ہیں یہاں پہ امپورٹ کے اندر گراؤنڈ سیکشن، اور جو ہے نا یہ دیکھیں ہمیں یہاں پہ کوئی چیز بھی میرے جو پوزیشن ہے میں اس میں جاتا ہوں. تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی. اس کی کیا وجہ ہے
کہ ہمارا جو فارمیٹ ہے وہ ہم نے یہاں سے آل فائل کو کلک کریں گے، آل فائل کو، تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے وہ این جی ایل کا جو این جی ایل ہم نے جو بنایا تھا فارمیٹ، تو وہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں 8:56 میں ہم نے جو بنایا ہے، تو یہ سامنے ہمارے آگے، اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ آپ سے امپورٹ کرنے کا پوچھ رہا ہے، تو ہم اس کو اوکے کرتے ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ یہی ڈیٹا، یہ دیکھیں اس میں یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ یہ اسٹیشن وہ کہتے ہیں کہ آلریڈی یہاں پہ موجود ہیں اور ان کو آپ ریپلیس کرنا چاہتے ہو، تو آپ نے یس فار آل، وہ پرانے والوں کو ڈیلیٹ کر دے گا اور نئے جو ہے نا ان کے اوپر اوور رائٹ کر دے گا۔ تو آپ نے یہاں پہ اس کو یس فار آل کر دینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے جو بھی آپ نے یہ دیکھیں ان کو امپورٹ کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس میں فارمیٹ میں ابھی میں آپ اس فارمیٹ میں تھوڑی چینجنگ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، تو جب ہم اس کو امپورٹ کریں گے تو یہ جو ہے نا اس کو نہیں لے گا، ٹھیک ہے، یہ اس کو ایرر دے گا اور بند بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی کیونکہ ہمارا فارمیٹ ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس نے سکسیسفلی امپورٹ کر دیے، اوکے کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا۔ اب ہمارے جو این جی ایلز ہیں وہ ہمارے جو ہے نا یہاں پہ آ چکے ہیں، گراؤنڈ سیکشن جو ہمارے این جی ایل تھے وہ ہمارے امپورٹ ہو کے آ چکے ہیں، یہ دیکھیں یہ سارے این جی ایل ہمارے پاس آ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ٹیمپلیٹ کیوں آ رہی ہے اس کے اوپر؟ یہ تو اس کے ڈیٹا بیس میں آلریڈی موجود ہے، کیلکولیشن ہوئی ہے، کیلکولیشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ صحیح ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا این جی ایل جو ہے نا امپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے اور بھی بہت